الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ 2 کلاسوں میں ہم نے اللہ کی توفیق سے ایک سورۃ الفاتحہ اس کا ترجمہ پڑھا، اور اس کے بعد کل ہم نے اللہ کی توفیق سے آیت الکرسی کا ترجمہ اور کچھ اس کا مفہوم پڑھا۔ تو آج کے درس سے انشاءاللہ ہم قرآن مجید کی آخری جو 15 صورتیں ہیں ان کے حوالے سے کچھ ترجمہ کچھ تفسیر سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح طرح ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور ان صورتوں کو سیکھنے کی برکت سے اللہ رب العالمین ہمیں دنیا آخرت میں عزتوں سے نوازیں، اور انشاءاللہ اللہ عزتوں سے نوازیں گے، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو قرآن کو سیکھتا ہے سکھاتا ہے وہ سب سے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو ہم کوشش کیا کریں گے کہ مختصر سی یہ کلاس ہو، اس میں تھوڑی تھوڑی باتیں ہم اللہ کی توفیق سے بیان کریں، سیکھیں، اور آپ کو سکھانے کی کوشش کریں اور آپ سے سیکھنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اس کے ذریعے سے خیر کا دروازہ انشاءاللہ اللہ کھول دیں گے۔ تو سورۃ الزلزال جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ مدنی کا معنی یہ ہے کہ یہ ہجرت کے بعد نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ ہجرت کے بعد جب صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت کے بعد یہ سورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ مبارکہ کو آپ اکثر مغرب عشاء کی نمازوں میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس سورت کی خاص فضیلت نہیں ہے، بس یہی فضیلت کافی ہے کہ یہ بھی قرآن مجید کا حصہ ہے۔ جو قرآن کی فضیلت ہے وہ ساری فضیلتیں اس سورت کی بھی ہیں۔ ہاں، ایک فضیلت اس سورت کی ہے، وہ یہ ہے کہ سورۃ الحجرات سے لے کر جو قرآن مجید کے آخر تک صورتیں ہیں ان کو کہتے ہیں قصار مفصل۔ قصار مفصل یعنی جس کی آیتیں چھوٹی چھوٹی ہیں، وقف جلدی آ جاتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قصار مفصل صورتیں صرف اس امت کو عطا کی ہیں، تو یہ بڑی فضیلت ہے اس کی۔ تو سورہ زلزال، زلزال کا معنی ہے زلزلہ، ہلا دینا، حرکت دینا۔ جیسے آپ سمجھانتے ہیں نا، اللہ محفوظ فرمائے زلزلہ آتا ہے، زمین حرکت کرنے لگتی ہے، یہ صرف چند سیکنڈ کا ہوتا ہے اور انسانوں کے کلیجے منہ کو آ جاتے ہیں۔ تو یہ زلزلہ، یہ قیامت کے زلزلے کا یہاں ذکر ہے، اور اس صورت میں قیامت کے احوال بیان کیے گئے ہیں کہ جب انسان پہلی دفعہ جب سور پھونکا جائے گا، اسرافیل سور پھونکیں گے تو سب کائنات پر زندہ جو انسان ہے سب فوت ہو جائیں گے۔ پھر جب دوسرا سور پھونکا جائے گا تو تمام جو انسان ہیں سب چیزیں وہ دوبارہ زندہ ہو جائیں گی، اور وہ ان کے جسم گل سڑ چکے ہوں گے، پھر دوبارہ وہ جسموں میں آ جائیں گے، اور پھر میدان محشر میں ان کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔ اس کا یہاں ذکر ہے۔ تو یہ صورتیں بڑی سخت صورتیں ہیں، قیامت کے احوال اس میں بیان ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ساتھ ساتھ ہم پڑھ بھی لیں گے۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے نام کے ساتھ میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ اذا کا معنی ہوتا ہے جب، زلزلت کا معنی ہے ہلا دی جائے گی، سخت ہلا دی جائے گی۔ اذا زلزلت جب ہلا دی جائے گی، الارض زمین، زلزالہا ہلا دیا جانا۔ تو ترجمہ ہو جائے گا جب زمین کو سخت ہلا دیا جائے گا، سخت حرکت دی جائے گی، زمین ہلنا شروع ہو جائے گی، حرکت کرنے لگے گی۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین ہلا دی جائے گی
زلزالہا ہلا دیا جانا، سخت ہلا دیا جانا۔ کیا ہوگا؟ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی، نکال باہر پھینکے گی۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی کیا؟ اثقالہا، اپنے بوجھ کو، جو اس کے اندر بوجھ ہے۔ وہ بوجھ کے ہم بیان کرتے، 3 طرح کے بوجھ ہیں زمین کے اندر جو دفن ہیں، وہ باہر نکال دے گی زمین۔ کب؟ جب یہ دوسری دفعہ سور میں پھونکا جائے گا تو سب زمین سے نکلیں گے۔ کیا نکلیں گے؟ وہ بیان کرتے ہیں۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ، اور زمین نکال دے گی اثقالہا، اپنے بوجھ۔ اثقالہا کا معنی کیا ہے؟ بوجھ، یعنی جو بوجھ، یعنی جو بھی وزنی چیزیں جو بھی اس زمین میں ہے وہ زمین نکال باہر پھینکے گی۔ وقال الانسان، اور انسان کہے گا، کب کہے گا؟ جب زمین کو حرکت دی جائے گی، زلزلہ برپا ہو چکا ہوگا، دوسری دفعہ پھونک دیا جائے گا، زمین سب کچھ نکال رہی ہوگی، انسان کہے گا۔ انسان سے مراد 2 طرح کے انسان، یا تو کافر ہے یا پھر سب انسان کہیں گے ما لہا، کیا ہے اس زمین کو؟ ما لہا، ما لدہ ہے، لہا لدہ ہے، ما کیا ہے لہا، اس زمین کو، کہ یہ سب کچھ ہی نکال رہی ہے۔ تو پہلے میں بیان کرتا ہوں زمین کیا نکالے گی۔ زمین کے اندر 3 چیزیں دفن ہو رہی ہیں۔ زمین کے اندر پانی ہے، گیس ہے، معدنیات ہیں، اور کئی چیزیں چھپی ہوئی ہیں، خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ ایک چیز یہ نکال دے گی زمین۔ جب یہ نکالے گی زمین، یہ نہیں کہ سب لوگ اس کو پکڑنے شروع ہو جائیں گے، نہیں، کوئی بھی نہیں اس کے قریب آئے گا، کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے قیامت آ چکی ہے، اب ہمیں حساب کتاب دینا ہے۔ جیسے کہ قرآن مجید کی دوسری آیت میں آتا ہے کہ 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، اس کو کوئی بھی نہیں پوچھے گا۔ آج ادھر کوئی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنی، کوئی اعلان کر دے بھئی 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں یہاں میں نے چھوڑی ہیں، جو پکڑ لے گا اس کی ہو جائیں گی، تو کیا ہوگا؟ سارے پکڑنے کے لیے۔ ہاں، اتنی قیمتی یہ چیز ہے۔ بچے جنم دینے والا جانور، دودھ دینے والا جانور، اعلان کر دیا جائے کہ اس کو پکڑ لو، جو پکڑ لے گا اس کی، تندرست وہ جانور، صحیح سلامت ہے، سب پکڑیں گے، لیکن قیامت کے دن اتنی قیمتی چیز کو کوئی بھی لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کو اپنی فکر پڑی ہوگی۔ یہ ایک چیز یہ ہے۔ دوسری چیز، جو انسان اس زمین کے اندر دفن ہیں اور زمین میں مٹی بن چکے ہیں، تو وہ سب باہر نکال دیے جائیں گے اور پھر وہ انسان بنتے جائیں گے۔ تیسری چیز، زمین کے وہ ٹکڑے جس پر رہ کر انسان نے نیکی کی ہے یا برائی کی ہے، گناہ کیا ہے، اس کو بھی زمین نکال دے گی، باہر پھینک دے گی، اور وہ انسان کے خلاف گواہی دے گی یا انسان کے حق میں گواہی دے گی۔ یہ مسجدیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ بھی زمین کے اندر دفن ہو جائیں، کیونکہ زمین ہموار ہو جائے گی جب یہ زلزلہ آئے گا۔ تو یہ جگہیں جہاں نماز پڑھی ہوگی، جہاں روزے رکھے ہوں گے، جہاں بیٹھ کے تلاوت کی ہوگی، جہاں بیٹھ کے قرآن سکھایا ہوگا، اللہ کی معرفت کی باتیں ہوں گی، وہ جگہیں بھی آ جائیں گی سامنے، اور وہ جگہیں بھی آ جائیں گی جوا خانے، شراب خانے، زنا کے اڈے، اور جہاں جہاں گناہ کیے گئے وہ زمین کے وہ ٹکڑے بھی نکال دیے جائیں گے، تو وہ بھی گواہی دے رہے ہوں گے کہ اس انسان نے اس جگہ پر یہ گناہ کیا تھا۔ یہ ہے وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا۔ تو کتنا مشکل یہ کام ہوگا۔ زمین جب سب کچھ نکال دے گی اپنے بوجھ، اور انسان کہے گا ما لہا، اس زمین کو کیا ہو گیا؟ جیسے وہ حساب کتاب کو پکڑ کے کہے گا نا، اس کتاب کو کیا ہے، اس نے نہ چھوٹا گناہ چھوڑا ہے، نہ کوئی بڑا گناہ چھوڑا ہے، سب لکھ دیے۔ انسان کے سامنے سب کچھ آ جائے گا جو بھی کیا ہوگا، اور وہاں خط پڑھانے کے لیے کسی دوسرے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی۔ اللہ کہیں گے خود اپنا نامہ اعمال پڑھ لے، اور نامہ اعمال ملتے ہی اس کو پتہ چل جائے گا، دائیں ہاتھ میں ہے تو وہ خوش ہوگا، بائیں ہاتھ میں ہے تو وہ اس کو لینے سے انکار کرنا شروع کر دے گا۔
زبردستی اس کو پکڑایا جائے گا اور پھر کہے گا کاش کہ میں قبر میں پڑا رہتا، آج میرا مال بھی کام نہیں آیا، میری حکومت بھی مجھے بچا نہیں رہی، میرے اہل و عیال بھی مجھے نہیں بچا رہے۔ یہ ہے قیامت کا حوال۔ انسان کہے گا، ہر بندہ کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے؟ کافر تو حسرت کی وجہ سے کہے گا نا، اس کو پتہ چل جائے گا جو میں نہیں مانتا تھا آج وہ ہو چکا ہے۔ میں نہیں مانتا تھا حساب ہوگا، کتاب ہوگا، دوبارہ اٹھایا جائے گا، قبر ہے، حشر ہے اور میدان محشر ہے، اللہ کے سامنے فردن فردن ایک ایک سے اللہ نے سوال کرنا ہے۔ تو وہ کہے گا وقال الانسان ما لها، کیا ہے؟ انسان کہے گا کیا ہے اس زمین کو؟ یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کر دے گی یہ زمین، اخبارہا، اپنی ساری خبریں۔ تحدث کا کیا معنی ہے؟ بیان کر دے گی زمین، اخبارہا، اپنی باتیں۔ جس جگہ پر انسان نے بیٹھ کے قرآن پڑھا، یہ زمین بتائے گی کہ یہاں قرآن پڑھا گیا، یہاں قیام کیا گیا، یہاں نیکی کا یہ کام کیا گیا، اور زمین یہ بھی بتائے گی کہ اس نے اس جگہ پر گناہ کیا تھا، جھوٹ بولا تھا، غیبت کی تھی، حسد کیا تھا، کینہ بغض رکھتا تھا، اور بے پردگی کا مظاہرہ ہوتا تھا، اور عزتوں کو لوٹا جاتا تھا، گناہ ہوتا تھا، زنا ہوتا تھا، چوری ہوتی تھی، سب بتائے گی زمین۔ انسان نہیں مانے گا، اللہ اس کے منہ کو بند کر دیں گے، اس کی عذاب ہی بولیں گے، زمین بھی اس کے خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ یہ ہے یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کر دے گی زمین، اخبارہا، اپنی ساری خبریں۔ زمین کیسے بیان کر دے گی؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ کا معنی ہے بے شک، کیونکہ، ربک، تیرے رب نے، اوحیٰ لہا، اس کو بتا دیا ہے، اس کی طرف وحی کی ہے۔ زمین کو اللہ نے بتا دیا، اب زمین بولے گی، اور اللہ جس کو چاہے، انسان کو بولنے کی طاقت دے سکتا ہے، اللہ جس کو چاہیں گے اس کو بولنے کی قوت گویائی بخش دیں گے۔ یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ جیسے کہتے ہیں، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا دیواریں بھی بولتی ہیں، کبھی سنا ہے دیواروں کو؟ نہیں، یہ بولیں گی، کیوں؟ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، کہ بے شک تیرے رب نے، اوحیٰ لَهَا، وحی کر دی ہے اس زمین کے لیے، بتا دیا ہے اس زمین کو۔ یومئذ، اس دن، یصدر الناس، لوٹیں گے لوگ، واپس لوٹیں گے اللہ کی طرف، اشتاتاً، علیحدہ علیحدہ، الگ الگ، اکیلے اکیلے، سب اکیلے اکیلے اللہ کے پاس جا رہے ہوں گے، اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ یہ یومئذ، اس دن، یصدر، لوٹیں گے، پلٹیں گے، کہتے ہیں نا صادر ہوا، صادر کا معنی واردہ ہوا، آیا، لوٹا۔ جس دن لوٹیں گے لوگ، اشتاتاً، الگ الگ ہو کر، اکیلے اکیلے، تنہا تنہا، لیروا، تاکہ ان کو دکھایا جائے، اعمال، تاکہ ان کو دکھایا جائے، وہ دکھائے جائیں، اعمالہم، اپنے نامہ اعمال، اپنے اعمال، یا ان کو دکھا دیا جائے ان کے عمل۔ انسانوں کو اکٹھا کرنے کا مقصد، ان کو نامہ اعمال دیے جائیں گے میدان محشر میں، اللہ ہر ایک سے فردن فردن پوچھیں گے۔ یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی لمبا وقت لگے گا اللہ کو، نہیں، اللہ رب العالمین بڑے ہی جلد حساب لینے والے ہیں۔ آج ہم نے کسی سے پوچھنا ہو نا، 10 بندوں کو انٹرویو لینا ہو تو اس کے لیے وقت لگتا ہے، لیکن اللہ کو وقت نہیں لگتا، وہ تو کن کہتا ہے پوری کائنات بن جائے۔ اللہ بڑے ہی جلد، اس لیے قرآن میں آتا ہے ان ربک لسریع العقاب، ان ربک سریع الحساب۔ تو یہ ہے جس دن لوگ لوٹیں گے، اشتاتاً، الگ الگ، لیروا، تاکہ دکھایا جائے ان کو، اعمال، ان کے اعمال، یا وہ دکھائے جائیں اپنے اعمال۔ نیکی کی ہے وہ بھی دیکھ لیں گے، برائی کی ہے وہ سب دیکھ لیں گے۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، بس جس نے عمل کیا ہوگا ایک ذرہ کے برابر، مثقال کا معنی ہے برابر، ذرہ کا معنی ایک ذرہ کے برابر۔ ذرہ کسے کہتے ہیں؟
ذرہ کہتے ہیں سب سے چھوٹی چیز، سب سے چھوٹی چیز اسے کیا کہتے ہیں؟ ذرہ، جس سے چھوٹی کوئی چیز نہ ہو، سب سے چھوٹی چیز جس کو دیکھنے کے لیے آلات کا استعمال کرنا پڑے، مشینری استعمال کرنے پڑے اس کو دیکھنے کے لیے، اسے کہتے ہیں ذرہ۔ یا بعض علماء کا خیال اس سے مراد ہے کہ روشن دان سے آنے والی جو دھوپ ہے اس کے اندر جو ذرات ہیں انسان ان کو دیکھ تو سکتا ہے، پکڑ نہیں سکتا۔ اتنا باریک سا کوئی عمل کسی نے کیا ہوگا، فَمَن يَعْمَلْ، بس جس نے عمل کیا، مثقال ذرہ، ایک ذرے کے برابر بھی، خیراً بھلائی کا، یرہ، اس کو وہ دیکھ لے گا۔ ایک ذرے کے برابر نیکی کی ہے، نماز پڑھنا یہ بڑی نیکی ہے، صدقہ کرنا بڑی نیکی ہے۔ کسی کو چھوٹا سا ایک یہ بتا دینا بھائی یہ راستہ اس طرف جاتا ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ کسی بھائی کو مسکرا کر مل لینا یہ بھی نیکی ہے، سلام کا جواب دینا یہ بھی نیکی ہے۔ ایک ذرے کے برابر نیک عمل کیا ہوگا تو انسان اس کو کیا کر لے گا؟ اپنے سامنے دیکھے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اور جس نے عمل کیا ایک ذرے کے برابر، شرًا، برائی کا، یرہ، اس کو بھی دیکھ لے گا۔ تو یہ آیت کریمہ بڑی، یہ سورہ مبارکہ انسان کو جھنجھوڑتی ہے، خاص طور پر اس انسان کو جو برائیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہے، کہ ہم فکر کریں کہ ہماری ہر ایک چیز درج ہو رہی ہے، لکھی جا رہی ہے۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، حسد بغض کینہ رکھتے ہیں، لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور گالی گلوچ کرتے ہیں، سب لکھا جا رہا ہے اور سب کا حساب دینا پڑے گا۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں جو خیر کا کام کرتا ہے ذرے کے برابر بھی ہوگا، اللہ اس کو لے آئیں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہوگا اس دن۔ کوئی شر کی ہے تو وہ بھی کہ انسان کیا کر لے گا؟ دیکھ لے گا۔ تو ایک دفعہ دوبارہ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اسی کے ساتھ کلاس کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو سخت ہلا دیا جائے گا، سخت ہلا دیا جانا، واخرجت الارض، اور زمین نکال دے گی، اثقالها، اپنے بوجھ، وقال الانسان، اور انسان کہے گا، ما لها، اس کو کیا ہے، یومئذ، اس دن، تحدث، بیان کر دے گی زمین، اخبارها، اپنی باتیں، اپنی خبریں، بِأَنَّ رَبَّكَ، کیونکہ بے شک آپ کے رب نے، اوحیٰ لَهَا، اس کو بتا دیا ہے، اس کی طرف وحی کر دی ہے۔ یومئذ، اس دن، قیامت کے دن، یصدر الناس، لوگ لوٹیں گے، پلٹیں گے، اشتاتاً، الگ الگ، لیروا اعمالہم، تاکہ ان کو ان کے اعمال دکھائے جائیں۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا، پس جو بھی ایک ذرے کے برابر نیک عمل کرے گا اس کو وہ دیکھ لے گا۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا، اور جو بھی ایک ذرے کے برابر برائی کرے گا، یرہ، وہ بھی اس کو دیکھ لے گا۔ تو آپ سب بھائی اس کو ایک دفعہ دہرا لیں، جو بھائی سنانا چاہتے ہیں سنا لیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔